بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کی اصلاح اور آپ کی اسلامی معلومات کے اضافے کے لیے اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر الغاد سعودی عرب اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اس درس کا عنوان ہے مہدی کا ظہور۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں، مگر جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جن باتوں کی آپ نے خبر دی ہے اس کی تصدیق کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، یہ بات حق ہے، اس لیے کہ بغیر اس کے ہم اور آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کو نبی اور رسول ماننے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جن باتوں کی آپ نے خبر دی ہے ان باتوں کو حق اور سچ مانا جائے۔ وہ باتیں خواہ ہماری اور آپ کی عقل میں آئیں یا ہماری اور آپ کی عقل میں داخل نہ ہوں، لیکن چونکہ ہمیں یہ یقین اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آپ نے جو بات بتائی ہے وہ حق ہے،
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی تمام باتوں کو جو ہمارے اور آپ کے فائدے کی تھی، ہمارے اور آپ کی مصلحت کی تھی، اسے حفظ رکھا، یاد رکھا، اور اس کے بعد تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا، اور تبع تابعین نے اپنے بعد کے علماء اور اپنے شاگردوں تک پہنچایا، اور ان لوگوں نے حدیث کی کتابوں میں اسے جمع کر دیا جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے مختلف کتابوں کی شکل میں موجود ہے۔ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، موطا امام مالک ہے، مسند احمد ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، سنن ابو داود ہے، سنن ترمذی ہے۔ اس طریقے سے بہت سی کتابیں ہیں۔ میرا مقصد ان کتابوں کا نام ذکر کرنا نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ان کتابوں کے اندر موجود ہے، اس ناحیے سے کہ جس بات کا آپ نے حکم دیا ہے اس پر تو ہم عمل کریں، جن باتوں سے آپ نے روک دیا ہے ان باتوں سے تو ہم رک جائیں، اور جن باتوں کی آپ نے ہمیں خبر دی ہے، خواہ وہ باتیں گزر چکی ہوں، وہ باتیں گزر چکی ہوں یا وہ باتیں آئندہ آنے سے تعلق رکھتی ہوں، ان تمام باتوں کی ہم اور آپ تصدیق کریں، ہے کہ نہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک جز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کی کہی ہوئی باتوں کی ہم نے تصدیق نہ کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہم نے اپنا رسول تسلیم نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر زبان سے نہیں تو اپنے اعمال سے یہ ظاہر کیا کہ آپ ہر بات بیان کرنے میں سچے نہیں ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو اور دوسرے لوگوں سے کیا فرمایا تھا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو کچھ میں بولتا ہوں اسے نوٹ کر لو، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں نکل سکتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ اپنی طرف سے خواہش سے آپ کوئی بات نہیں کہتے الا کہ آپ کی طرف وحی کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بہت باتوں کی خبر دی ہے ان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن باتوں کو سن کر کے ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے، اور اس جماعت میں، اس حالت میں، اس صورت میں ہمیں اور آپ کو بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بہت سی ایسی چیزوں کی خبر دی ہے جو اچھی نہیں ہے تو اس سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اور اس قسم کے اعمال سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں ہمیں اور آپ کو بتلائی ہیں۔ یہ تو معلوم ہے قیامت قائم ہوگی نا، کہ کسی کا اس پر ایمان نہیں ہے؟ ایمان کا رکن ہے، بندے کے ایمان کا ایک رکن ہے کہ آخرت پر بھی ایمان لایا جائے۔ آخرت پر ایمان لانے میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، اور یہ چیز ہمارے یہاں کی کمزوری ہے کہ یہ تو بتایا جاتا ہے کہ آخرت پر ایمان لے آؤ، لیکن آخرت کن چیزوں کو شامل ہے یہ تفصیل بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں۔ آخرت پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ بندہ اس پر بھی ایمان لے آئے کہ قیامت قائم ہوگی، بندہ اس پر بھی ایمان لے آئے کہ موت اسے آئے گی، بندہ اس پر بھی ایمان لے آئے کہ قبر کے اندر اس کا حساب اور کتاب لیا جائے گا، بندہ اس پر ایمان لے آئے کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو سارے اگلے اور پچھلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ اکٹھا فرمائے گا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا حساب اور کتاب لے گا۔ اس میدان میں میزان کا معاملہ پیش آئے گا، حساب اور کتاب کا معاملہ پیش آئے گا، حوض کا معاملہ پیش آئے گا، اور پل صراط کا معاملہ پیش آئے گا، اس کے بعد جنت